مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته وإن تلقه الأسد فيها جامها تجمي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اودی دل نو تاں بتھیری جدی عدل و شان اچیری ربا وصل دے وچ کی تیری اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں اج نینا لایا کیوں جڑیاں اج نینا لایا کیوں جڑیاں او دے ہاتھ مہار زمانی او دی دو جگ تے سلطانی ایتھے گم اگلے انسانی مکھ چند بدر شانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخ مور اکھیں مد بریاں اج نینا لایا کیوں جڑیاں اج نینا لایا کیوں جڑیاں اللہ تعالی جل جلالہ و امن والہ و اتم شانہ دی حمد و ثنا بعد لاکھ درود لا محدود کروڑوں سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار مکے دے شہریار مدینے دے تاجدار اساں گناہگاراں دے غمخار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر تحفہ درود و سلام دا پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر وسعت واجب الاحترام پردہ دار مائیوں بہنوں سب کو میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک دا بڑا ہی بابرکت اور مقدس دن ہے۔ اللہ رب العزت ساڈی سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الذین هم یراؤون، خرابی ہے انہاں لوگاں دے لئی جو دکھلاوا کردے نے۔ حضرات محترم، جس طرح ظاہری جسم کے اندر کوئی مرض لاحق ہو جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی روح اور قلب اور سوچ فکر کے متعلق بھی کئی مرضاں نے، کئی امراض نے کہ جنہاں دے باعث انسان دا باطن آلود ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ انہاں دے وچوں
چند مرضاں امراض اور انہاں دے علاج دے بارے دین اسلام نے جو ساری رہنمائی فرمائی ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کراں گا۔ حضرات محترم، باطنی امراض دے وچوں ایک مرض کا نام ریاکاری ہے، دکھلاوا، یعنی لوگاں نو دکھان دے لئی اور خود نمائی دی خاطر کوئی کام کرنا۔ بے شک اس کی قرآن اور سنت نے بھی حرمت بیان کیتی ہے اور اس دے حرام ہون تے امت دا بھی اجماع ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کی مذمت بیان کی گئی، الذین هم یراؤون، کہ خرابی ہے انہاں لوگاں دے لئی جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، انا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مینوں تواڈے تے سب تو زیادہ شرک اصغر دا خوف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کی چیز ہے؟ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارضیاؤ یقال لمن یفعل ذلك اذا جاء الناس في اعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون فاطلبوا ذلك عندهم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ریاکار لوگ جدوں اپنے اعمال لے کے آؤ گے تے انہاں نوں کہا جائے گا کہ تسی انہاں لوگاں دے کول جاؤ جنہاں نوں دکھان واسطے یہ اعمال کرتے رہو اور انہاں دے کولوں انہاں عملاں دا اجر و ثواب طلب کرو۔ یعنی قیامت والے دن اللہ تعالی ریاکار لوگاں نوں حکم دے گا کہ تسی جو اعمال لے کے میرے کول آئے ہو یہ انہاں لوگاں دے کول لے کے چلے جاؤ جنہاں نوں دکھان واسطے تسی یہ عمل کرتے رہو اور انہاں دے کولوں اس دا اجر و ثواب طلب کرو، میرے کول اس دا تواڈے واسطے ثواب کوئی نہیں۔ عزیزان محترم، ریاکاری اس بیماری تو بچن دا رستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عافیت دی دعا منگی جائے اور اللہ تعالیٰ کولوں پناہ طلب کی جائے، اور اس دے نال نال یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ریاکاری منافقین دا عمل ہے۔ مرض حسد، حضرات محترم، باطنی امراض دے وچوں ایک بیماری جس کا نام حسد بھی ہے، جو دل دی سلامتی دے لئی انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ حسد بندہ دوسرے دی نعمت دی زوال دی تمنا کرتا ہے، دوسرے دے کول جو موجودہ نعمتاں ویکھدا ہے انہاں نوں ویکھ کے اس دا اندر جڑا نا وہ ٹھیک نہیں رہندا، جلدا ہے، حسد کردا ہے۔ حسد دے انہاں خطریاں تو بچن واسطے اللہ تعالیٰ نے سانو حکم فرمایا کہ تسی حسد دے شر تو حفاظتی تدبیر کریا کرو اور اللہ تعالیٰ کو پناہ منگیا کرو کہ یا اللہ میں تیری پناہ جانا ہوا حسد دے حسد تو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ لیتا ہوں حسد کے شر سے جو مجھے دیکھ کر جلے۔ بعض لوگ ایسے تنگ دل ہوندے نے کہ دوسرے دی بھلائی اور بہتری نوں اچھی نظر دے نال نہیں ویکھ سکتے، خاص طور تے اپنے رشتہ داراں، عزیزاں، دوستاں اور ہم پیشہ افراد نوں جدوں وہ اچھی اور اسودہ حالت دے اندر ویکھدے نے تے انہاں دے سینیاں دے اندر حسد دی اگ جڑی ہے وہ بھڑک اٹھدی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ خوشحال لوگاں دیاں نعمتاں اور اسودگی انہاں دے کولوں چھن جائے اور انہاں دے کولوں چھن کے سانو مل جائے۔ حضرات محترم، حسد ایک بدترین جرم ہے
اس تو ہر مسلمان نو بچنا چاہیے اور اس تو بچنا بے حد ضروری ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو کدی بھی کسی امت دے لئی بھی جائز نہیں رہی، یعنی پچھلیاں امتاں دے اندر بھی حسد جڑا ہے وہ منع سی۔ جدوں بھی کوئی قوم اس مرض دے اندر مبتلا ہو جاندی ہے تے وہ قوم جڑی ہے ہلاکت دے اندر پی جاندی، یعنی وہ قوم ہلاک ہو جاندی ہے۔ اور حسد جڑا ہے ایمان دے بھی منافی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے دے سینے دے اندر ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ معاشرے دے افراد دا آپس دے اندر حسد نہ کرنا اس معاشرے دی بھلائی دی علامت ہے اور مسلمان دے سچے ایمان دی دلیل ہے۔ حضرات محترم، حسد دیاں کئی صورتاں نے اور جنیاں بھی صورتاں نے سب دیاں سب قابل مذمت نے سوائے رشک دے، اور اس کی صورت دے وے کہ بندہ اپنے لئی اس نعمت دی تمنا کرے اور دوسرے تو اس دی نعمت دے چھن جان دی آرزو نہ کرے، بلکہ اس دے کول اس نعمت دی بقا دے لئی دعا کرے۔ یعنی بندہ جدو کسی چیز دی طلب کرے، اللہ کو دعا منگے، اس لیے یہ نہ کہے کہ فلاں دے کول چیز ہے تو اس دے کول کھو لے جائے، اس دی خراب ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ چیز مینوں مل جائے، اس نو حسد کہا جاتا ہے۔ اور رشک یہ وے کہ جدو کسی چیز نو ویکھو پسند آ جائے تو پھر اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرو کہ یا اللہ جس طرح دی چیز اس نو عطا فرمائی ہے اس نو سلامتی بھی عطا فرما اور اسی طرح دی چیز مینوں بھی عطا فرما۔ اس نو رشک کیا جاتا ہے اور اس کا ثواب ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نعمت دی بقا دے لئی دعا بھی کرے، یعنی یہ نعمت جڑی ہے اللہ اس نو بھی عطا کیتی ہے تے باقی رہے اس دے کول اور میرے کول بھی باقی رہے۔ اور ایسے بات نو واضح کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حسد الا حسنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ کہ حسد صرف دو چیزاں دے اندر جائز ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالی کسی نو مال دے اور اس نو راہ حق دے اندر خرچ کرن دی توفیق بھی دے، اس بندے دا حسد کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی نو علم دین دا علم عطا فرمائے تے پھر او بندہ اس علم دے مطابق فیصلہ کرے اور دوسرے نو بھی اس کی تعلیم دیندا رہے۔ حضرات محترم، کامل مسلمان ہوئے جو اپنے دل نو اس مرض کو پاک کرے، اور اگر کدی حسد دے مرض وچ مبتلا ہو بھی جائے تو پھر حسد دے علاج کی بھرپور کوشش کرے۔ انسان دے لئی یہ ممکن ہے کہ وہ حکمت عملی دے ذریعے حسد تو چھٹکارا حاصل کر سکتا، لوگاں دے نال محبت کرے، انہاں دے نال اچھی طرح بھائی چارہ قائم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ ایک دوسرے تو حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کا بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور اللہ دے بندیو بھائی بھائی بن کے رہو۔ برادران اسلام، اچھا مسلمان اپنے دل نو انہاں روحانی بیماریاں تو محفوظ رکھتا ہے جس طرح حسد، کینہ، بغض۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کیتی گئی کہ لوگاں دے وچوں افضل کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، صاف دل اور زبان دا سچا۔
یعنی سارے لوگوں کے وچوں افضل انسان ہوئے جس کا دل صاف ہوئے اور زبان دا سچا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ زبان دا سچا تے اسی سمجھ گئے، مگر صاف دل تو کی مراد ہے؟ فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، وہ پاک بعد اور پرہیزگار جس کا دل اتنا پاکیزہ ہوئے، جس کے اندر نہ کوئی گناہ دا خیال ہوئے، نہ بغاوت ہوئے، نہ کینہ ہوئے اور نہ ہی حسد ہوئے، اس کا دل پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہنو اپنی محبت اور اپنی رضا عطا فرمائے اور اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور ساڈے دلاں نوں انہاں تمام امراض تو پاک اور صاف بنائے۔ ذات جی وقار حسد کرنے والا بہت برا بندہ ہوندا ہے اور لوگاں دی تباہی اور انہاں دی بربادی چاہندا ہے ہر وقت، اور اپنی بھلائی دے لئی محنت اور کوشش نہیں کرتا، کیونکہ دن رات اور دوسریاں دی بربادی دی فکر دے اندر ہی لگا رہندا ہے۔ اس نو اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی ترقی دے لئی بھی کوئی سوچ بچار کر سکے۔ اس نے لوگاں دے بارے سوچدے رہنا ہے اور انہاں دے بارے سوچ سوچ کے سڑدے رہنا ہے، پریشان ہوندے رہنا ہے۔ وہ آپ ترقی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں کوئی ٹائم ہی نہیں ہوندا اپنے واسطے۔ لہذا عام طور تے حاسد جڑا بہت سست اور کاہل ہوندا ہے، اور اس سستی اس نو اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں تو محروم کر دیندی ہے۔ جدوں اپنی بری حرکتاں دے باعث اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں تو محروم ہو جاندا ہے، پھر دوسریاں دی خوشحالی دے اوتے جلدا ہے، دوسریاں دی خوشحالی دے اوتے سڑنا شروع کر دیندا ہے اور انہاں دی بربادی دی آرزو کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلماناں دے اوتے اپنا خاص فضل فرمایا، مسلماناں دے اوتے اپنا احسان فرمایا اور انہاں نوں قرآن مجید ایمان دی دولت دے نال سرفراز فرمایا، جس نو ویکھ کے یہود و نصارا مسلماناں دا حسد کرن لگ پے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا لوگ حسد کردے نے اس بات دے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں اپنے فضل دے نال دتا، اس دا لوگ حسد کردے، یعنی انہاں دی خواہش یہ ہوندی ہے کہ دولت اسلام مسلماناں دے کولوں چھن جائے۔ یہ مسلمان کیوں ہوئے؟ پتہ چلیا کہ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے اگر بندہ اس کو سمجھے۔ کافر لوگ اس تو بڑا جلدے نے، بڑے پریشان ہونے، اور انہوں نے یہ خواہش ہوندی ہے کہ کسی طرح یہ اسلام دی دولت جڑی ہے مسلمانوں دے کولوں کھو لے جائے، چھین لی جائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر حسد نو یہودیاں دی علامت فرمایا گیا، یعنی حسد بہت بری بیماری ہے اور یہودی قوم جڑی ہے انہاں دی یہ علامت ہے، یعنی جڑے یہودی ہون گے انہاں دے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہ بہت سارے اہل کتاب نے چاہا کہ کاش مسلماناں نوں ایمان دے بعد دوبارہ کفر دی طرف پھیر دیں، اپنے دلاں دی جلن دی وجہ تو، حسد دی وجہ تو، بعد اس تے کہ حق مسلماناں دے تے غالب ہو گیا، حق مسلماناں دے تے خوب ظاہر ہو گیا، تسی انہاں نوں چھوڑ دیو اور درگزر کرو، اتھوں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز سے قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز دے قدرت رکھتا ہے۔ آج بھی یہود دا مسلماناں تو حسد جڑا ہے وہ جاری ہے، مختلف مسلم ممالک دے اندر تباہی اور بربادی دے پیچھے کسے نہ کسے صورت دے اندر انہاں یہودیاں دا ہاتھ جڑا ہے وہ ضرور ہوندا ہے، صرف مسلماناں نوں مارن واسطے اور الزام تراشی کر کے مسلماناں دے کدی دہشت گردی دا الزام لگا رہے ہیں، کتے آزادی اظہار رائے دے نام تے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پریپوگنڈا کی صورت دے اندر
اپنے حسد کا اظہار کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو اسلام تو دور اور اسلام تو بد زن کر دیتا جائے، مسلمانوں کے ایمان نو تباہ و برباد کر دیتا جائے، اور انہاں دی بے حیائی اور عریانیت نو عام کر کے اسلامی تعلیمات تو مسلمانوں نو دور کر دیتا جائے۔ وہ دن رات اس کوشش کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور کسی حد تک وہ اپنے منصوبے کے اندر کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ لہذا سانو مسلمانوں انہاں دیاں سازشاں تو ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے، اور انہاں دا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اسلامی تعلیمات تے عمل پیرا ہو کے دنیا آخرت کے اندر سرخرو ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد تو بچو، وہ نیکیاں نو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح اگ جڑی ہے خشک لکڑی نو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد بندے دیاں نیکیاں نو کھا جاتا ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ تسی مال اور دنیاوی عزت شہرت دے اندر کسے دا حسد کرن تو بچو، کیونکہ حسد جیڑا ہے، حسد دی وجہ تو ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ جو اس دیاں نیکیاں نو اس طرح مٹا دیندے نے جس طرح اگ لکڑی نو ختم کر دیندی۔ مثلا حسد جیڑا ہے، حسد کرنے والے دا یعنی جس بندے دا وہ حسد کرتا ہے اس دی غیبت دے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جس دی وجہ تو جس بندے دی غیبت کیتی جاندی ہے وہ دیاں نیکیاں ود جاندیاں نے، اور وہ دے گناہ جڑے نے وہ حسد دے کھاتے پہ جاندے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ دی تقسیم دے اوتے خوش رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دی حکمت اور اس دے پیچھے جڑے پوشیدہ راز نے انہاں دے اوتے راضی رہنا چاہیے۔ اس وجہ تو انسان اپنی زندگی کے اندر بھی پرسکون ہو جاتا ہے، یعنی انسان دی اپنی زندگی جڑی ہے بڑے سکون نال گزرتی ہے، اور دوسرے بندیاں واسطے بھی حسد کا شکار نہیں ہوندی۔ ذات محترم، تکبر ایک بہت بڑی روش اور دل دی صفات ذمیاں دے وچوں ہے کہ جس دا اثر عملاً ظہور دے وچ آوندا ہے، یعنی بندیاں دے اندر غرور اور تکبر بھی ویکھیا جاندا ہے۔ تکبر اے وے انسان خود نو دوسریاں تو بہتر سمجھے، کہ بندہ اپنے آپ نو دوسریاں نالوں بہتر سمجھے، اور اپنے کماں نو دوسریاں دے کماں نالوں اچھا اور اچا جانے کہ میں جیسا کام کیتا ہے ویسا کوئی نہیں کر سکتا، اس نو تکبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دے خیالات اس دے دل دے اندر غرور اور تکبر جیڑا وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی تکبر شیطان دے اندر پیدا ہویا، غرور اور تکبر جیڑا ہے شیطان دے اندر پیدا ہویا، اور اس وجہ تو شیطان نو مردود قرار دیتا گیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا فاہبط منہا فما یکون لکا ان تتکبر فیہا فخرج انکا من الصاغرین، کہ مردود تو ایتھوں اتر جا، تینوں اے حق حاصل نہیں کہ تو ایتھے رہ کے غرور کریں، نکل جا، تو ذلت والیاں دے وچوں ہو گیا کہ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تیرے دل پہ لعنت بھیجے گی، اور یہی تکبر والیاں دا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا کہ تو غرور اور تکبر کیتا ہے، لہذا تیری میری بارگاہ دے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، تو دفع ہو جا، کہ تیری انسان بھی مذمت کرن گے اور ہر انسان جڑا وہ تیرے تے لعنت بھیجے گا۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبیر، کہ سلام دے اندر پہل کرنے والا، سلام دے اندر پہل کرنے والا تکبر تو دور ہو جاتا ہے۔ جدوں بھی کسی مسلمان ملو اس دن سلام کرو السلام علیکم، اس دن ایک تے نیکیاں ڈھیر ساریاں ملدیاں نے، اللہ پاک دا نام ہے سلام، اور صحیح لفظاں دے نال السلام علیکم،
دوسرا لفظ نہیں استعمال کرنا، اگر سیگا غلط ہو جائے مطلب غلط ہو جائے گناہ ہوتا۔ سلام دے اندر پہل کرنے والا تکبر تو دور ہو جاتا ہے، یعنی جو بندہ مسلمانوں نو سلام کر لوے کرے وہ انشاءاللہ تعالی متکبر نہ ہوئے گا اور اس دے دل دے اندر عجز و نیاز پیدا ہو جائے۔ ذات محترم، انسان اگرچہ بوڑھا ہو جائے مگر اس کی دنیاوی تما لالچ دے اندر اضافہ جڑا ہے وہ ہوندا جاندا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحرم ابن آدم وتشیب منہ حسنتان، الحرص علی المال والحرص علی العمر، کہ بندہ اگرچہ بوڑھا ہو جائے مگر اس کے اندر دو چیزاں ہمیشہ جوان رہی ہیں، وہ کیڑیاں نے؟ ایک مال کی لالچ اور دوسرا طویل عمر دی تمنا کرنا۔ یہ ساڈے سب کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ہرس اور لالچ جڑی ہے وہ ہلاکت ہے۔ بندہ ہرس بھی کرے وہ بھی ہلاکت کی طرف لے جائے گی، اگر لالچ کے اندر آ جائے پھر بھی ہلاکت تے چلا جائے۔ گمراہی دا سبب ہے، ہر صورت کے اندر انسان نو قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ دی اطاعت ہر حال کے اندر راضی رہنا چاہیے۔ اس صورت کے اندر ساری کامیابی بھی ہے اور دنیا آخرت کا سکون بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول دی خوشنودی بھی ہے اور جنت کے اندر داخل ہونے کا راز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیتا اس کے اتنے بندہ صبر اور شاکر ہو جائے۔ ذات محترم، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماذبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف الدین، کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریاں دے اندر چھوڑ دیتے جان وہ انہاں بکریاں نو اس قدر نقصان نہیں کردے، وہ انہاں بکریاں دا اس قدر نقصان انہاں نو نہیں پہنچاندے جتنا نقصان انسان دے مال اور عزت اور جاد ہوتے ہرس اور لالچ کی وجہ تو انسان دے دین نو پہنچدا۔ یعنی ایتھے دین نو مثال بکری اور بیڑیاں نو مثال دیتی گئی ہے ہرس دی اور لالچ دی، یعنی جدو بندہ ہرس اور لالچ دے اندر چلا جائے اس دا دین جڑا ہے وہ بیڑیے خراب کر دیندے۔ تے مثال یہ دیتی گئی کہ اگر دو بیڑیے بکریاں دے اندر چھوڑ دیتے جان، وہ بھوکے ہون، وہ اتنا بکریاں نو تباہ نہیں کرن گے جتنا مال اور ہرس دی لالچ بندے دے دین نو تباہ کر دیندی۔ اور انسان مال دی ہرس دے اندر حرام اور حلال دی تمیز بھی نہیں کرتا، اپنے قیمتی وقت میں، یہ زندگی جڑی ہے بڑا قیمتی وقت ہے ہر انسان واسطے، جڑا پل گزر گیا ہے، جڑا دن گزر گیا ہے، جڑا وقت گزر گیا ہے دوبارہ ہاتھ نہیں آتا، جڑا لمحہ گزر گیا ہے نا وہ گزر گیا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے ہر انسان واسطے۔ انسان جڑا ہے اپنا قیمتی وقت مال اور ہرس دے وچ خرچ کر رہے ہیں، یعنی مال نو اکٹھا کرنے واسطے اپنا قیمتی وقت جڑا اس کو خرچ کر دے۔ جدو مال اکٹھا ہو جاتا ہے اس وقت پھر بندہ عزت حاصل کرنے واسطے ایسے ایسے جتن کرتا ہے کہ جو بالکل اسلام دے خلاف ہیں، لیکن پہلے وہ مال حاصل کرنے اندر اپنی زندگی گزار دیتا ہے، جدو مال اس کو مل جاتا ہے پھر اپنی عزت بنانے واسطے ایسے ایسے کام شروع کر دے گا جنہاں دا اسلام دے نال کوئی دور دور تک بھی تعلق نہیں ہوتا، لہذا وہ وقت برباد کر دے۔ حضرات محترم، اس قلبی مرض کا علاج کیے صبر کرنا، قناعت کرنا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف کو بندے نو مل جائے اس دے تے راضی ہو کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لیا اور اس عقیدے تے جم جائے کہ انسان جدو ماں دے پیٹ دے اندر سی اس وقت رب تعالیٰ فرشتے نو حکم دیتا ہے کہ انسان دے بارے جا جا کے 4 چیزاں لکھ دے۔ جدو انسان ماں دے پیٹ دے اندر ہوندا ہے، ماں دے بطن دے اندر ہوندا ہے، اس وقت آ کے فرشتہ 4 چیزاں لکھ جاندا ہے، عمر دے بارے،
روزی دے بارے، اس دی نیک بختی دے بارے اور اس دی بد بختی دے بارے. یہ چار چیزاں جڑیاں نے انسان اجے پیدا بھی نہیں ہوندا تے اللہ تعالیٰ کی طرفوں لکھ دیتا جاتا ہے. اس دی روزی بھی لکھ دیتی جاتی ہے، اس دی عمر بھی لکھ دیتی جاتی ہے، اور اس دا نیک ہونا اور اس دا بد ہونا بھی لکھ دیتا جاتا ہے. لہذا انسان ملے گا وہی جو اس کی تقدیر کے اندر لکھ دیتا گیا، اور اس کے بعد سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی رضا تے اور اس کی اطاعت تے راضی ہو جانا، اور یہ کہہ کے لالچ دے قلعے نو ٹھا دینا کہ جو میری تقدیر کے اندر سی وہ مینوں مل گیا، اور جو میری تقدیر کے اندر ہوئے گا وہ مینوں آئندہ بھی مل جائے گا. اور اگر کسی کمی دے سبب دل بے چین ہوئے اور نفس جڑا ہے ادھر ادھر لپکن لگے، یعنی یہ تے ایک عمل ہے نا کہ ہر انسان کے اندر ہرس آ جاتی، لالچ آ جاتا ہے، لیکن اس کو قابو کرن دا ذریعہ دسیا گیا ہے. فرمایا صبر کے ذریعے نفس کی لگام جڑی ہے اس کو کھچ لو. اسی طرح رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ قلب کے اندر قناعت دا نور جڑا ہے انسان دا چمک اٹھے گا. ہرس اور لالچ دا جڑا میلا بدل چھایا ہوا ہے وہ بھی چھٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی. حضرات محترم، ظن دے معنی گمان ہے، سوئے ظن یعنی بد گمانی کرنا، غلط سوچ رکھنا، برا گمان کدی اپنے متعلق اور کدی دوسرے دے متعلق اور کدی اللہ تعالیٰ دے متعلق بھی بندہ بد گمانی دا شکار ہو جائے. یعنی سوچتا ہے نا، کدی اپنے آپ سے سوچتا میں پتہ نہیں کی ہاں، پھر کدی لوگوں نے بارے سوچتا کہ فلاں بندہ بڑا برا ہے. اس طرح سوچتے ہیں ایسی سوچ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ دے بارے بھی بد گمانی دا شکار ہو جائے. بدگمانی دین دی خرابی دا باعث بن جاتی ہے، اور بدگمانی دے اندر گرفتار بندہ شیطان دے فریب دے اندر گرفتار رہندا ہے، حقوق دی ادائیگی دے اندر کوتاہی کرن لگ پیندا ہے، اور دوسرے بندیاں نو ہمیشہ حقارت دی نگاہ نال ویکھدا ہے، اور اپنے آپ نو دوسرے نالوں بہتر سمجھدا ہے. بدگمانی عدم اعتماد دی فضا جڑی ہے وہ پیدا ہوندی ہے، اور اس دی وجہ تو نفرتاں جڑیاں نے وہ پھیلدیاں ہیں، برائیاں دے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اس دی وجہ تو گمراہیاں جنم لیندیاں نے، اور باہمی تعلقات جڑے نے بہت متاثر ہوندے نے. یعنی جدو بندہ بدگمانی کرن لگ پیندا، جڑے اپنے رشتے ناتے ہوندے نے یہ بڑے دور چلے جاندے ہیں انہاں بدگمانیاں دی وجہ تو بہت متاثر ہو جاندے نے. بدگمانی تو بچنا اہل ایمان اور صالحین دا طریقہ ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے اہل ایمان نو یعنی ایمان والیاں نو بدگمانی تو روک دے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو بہت گمان تو بچو، یقیناً بعض گمان جڑے نے وہ گناہ بھی ہوندے نے. اس آیت مبارکہ دے اندر مفسرین کرام فرماندے نے کہ مسلمان بھائی دے بارے دے اندر بدگمانیاں مت کریا کرو. اس دے کلام یا اس دے کام دے اندر کوئی اچھا پہلو بھی نہیں کر سکتا. اس دے خلاف میں سازش نہ سوچتے رہا کرو، اس نے ویکھیا کرو اگر کوئی گل کیتی ہے نہیں اچھی لگی یا اس نے کوئی کام کیتا نہیں اچھا لگا تو اس نے پھر ویکھو، موقع دیو، دیکھو یہ نہیں کہ اس دے خلاف بدگمانی دا شکار ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ تسی خواہ مخواہ اس دے بارے برا سوچ رہے ہو، اور بعض گمان جڑے نے وہ حرام ہوندے نے. جس طرح بندہ رب تعالیٰ دے بارے بدگمانی کر لے کہ اللہ تعالیٰ مینوں ہرگز نہیں بخشے گا، وہ تے غفور رحیم ہے. ہن بندہ اللہ دے بارے بدگمانی رکھے کہ مینوں اللہ نے نہیں بخشنا، جدوں دا اپنا دین ہی میں نہیں بخشنا تے پھر اللہ نوں کتوں بخشے؟ اللہ نے تو فرمایا میں غفور رحیم ہاں، رحمان ہاں، رحیم ہاں، میرے کول بخشش منگو، توبہ کرو، بخشاں گا، کیوں نہیں بخشاں گا؟ تے بندہ جدوں بدگمانی دا شکار ہو جاندا ہے، اس وجہ تو بندہ نیکی نہیں کرتا. گناہ ہو جانا یہ حضرت آدم علیہ السلام دی فطرت ہے، اولاد آدم دی فطرت ہے، انسان دی فطرت ہے کہ وہ گناہ کر پیندا ہے، لیکن گناہ دے اوتے اڑ جانا یہ شیطانی عمل ہے. گناہ کر لینا کوئی بری بات نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خطا جڑی سرزد ہو گئی، آدم دی جڑی اولاد ہے انہاں کو گناہ ہو سکتا ہے نہیں، کوئی بھی بندہ گناہ تو خالی نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ دے اوتے اڑ جانا یہ جڑا شیطانی عمل ہے. فوراً توبہ کرو اللہ دی بارگاہ اندر، اللہ دی طرف رجوع کرو. اللہ نے فرمایا نہیں کہ
ان اللہ تواب الرحیم آ کے تسی میرے کو توبہ کرو مینوں رحیم پاؤ گے میں تہاڈیاں توبہ قبول فرما لوں. لیکن اگر بندہ منگے ہی نہ بدگمانی دا شکار ہویا رہے تو پھر عزیزان محترم بعد گمان حرام نے جیسے رب تعالیٰ دی بدگمانی جو مینوں ہرگز نہیں بخشے گا یا مسلماناں دے نال بدگمانی رکھے. بدگمانی دی عادت ختم کرن دے لئی بذات خود اس بندے کولوں واضح بات پوچھ لینی چاہیے. جس بندے دے بارے بدگمانی ہوگی اس نوں مل کے بندہ پوچھ لے بھی یہ گل ہے مینوں دسو. جس دے بارے برا خیال ہوندا ہوے دوسرے دے متعلق زیادہ سوچن دے وجہ تو ایویں بلا وجہ بندہ رائے قائم کرن تو گریز کرنا چاہیے. اور بے حد لازم اور ضروری ہے اپنیاں منفی سوچاں یعنی جڑیاں پیڑیاں سوچاں ہوندیاں نے ان دے اوتے انسان نوں قابو رکھنا چاہیے. بدگمانی دور کرن دی کوشش کرے, غلطی دے اوتے دوسریاں نوں معاف کرن دی عادت بنائے اور دوسریاں نوں اپنے تو اچھا سمجھن دی دعا کرے کہ یا اللہ جڑے نے سارے میرے نالوں اچھے نے. پھر انسان دے اندر جڑا نا وہ رحیمی پیدا ہوندی, بندہ رحم دل ہوندا. جدوں انسان دوسرے نوں اپنے نالوں بدتر سمجھے تو وہ انسان سمجھ لو اوندا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے. بدگمانی در حقیقت جھوٹ دے اوتے مبنی خیال ہے. یہ وسوسہ ہوندا انسان دے اندر جس تو بچنا بے حد ضروری ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وکونوا اخوانا کہ فضول گمان تو بچو کہ گمان سب تو زیادہ جھوٹی بات ہے. کسی دی جاسوسی مت کرو, تو دے اندر مت رہو, ایک دوسرے تو بغض نہ رکھو اور آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے رہو. یعنی کسی دے لئی برا خیال دل دے اندر مت لے گیا. بدگمانی بچن دے لئی بندہ اپنی اصلاح کرے کیونکہ بد فطرت انسان جیڑا ہے ہمیشہ بدگمان ہے. انسان بڑا بد فطرت ہے. مسلماناں دے کام نوں صحیح جان دے ہوئے یعنی کہ بندہ ویکھ لیا کہ کام ٹھیک کر رہا پھر بھی اس دے بارے برا گمان کرنا, اس دے خلاف کوئی رائے قائم کرنا. اسی طرح جدو انسان کسی نے ملے اس نو اپنے نالوں نیک سمجھنا چاہیے کہ یہ بندہ میرے نالوں زیادہ اچھا ہے. اس دی وجہ تو ماں تو بچیا جا سکتا. نفرتاں جڑیاں نے وہ ختم ہوندیاں نے, اخوت اور بھائی چارہ جڑا ہے وہ فروغ پاندا. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ سانو ریاکاری, حسد, غرور, تکبر, ہرس, طمع اور بدگمانی تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اور باطنی ظاہری بیماریاں تو اور انہاں دے اثرات تو محفوظ رکھے اور اپنی محبت اور اطاعت دے نال نال سچی بندگی دی توفیق عطا فرمائے. اور سارے جڑے اپنے جٹ بھائی بیٹھے ہو, ہر سال فصلاں جڑیاں نے اج کل تباہ ہو رہی نے. اس دی وجہ کی ہے کہ بہت سارے بندے ایسے نے جڑے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اپنی فصل دا عشر نہیں کرتے. اس دی وجہ تو یہ زوال جڑے نے ہونے شروع ہو گئے نے فصلاں دے اوتے کہ پکا فصل ہے ویکھو اوتے گڑا پے گیا. ٹھیک ہے, ایک بندہ ویکھے کہ اس نو اللہ تعالیٰ نے 200 بوریاں رزق دیتا ہے تو ان دے وچوں جے 10 بوریاں اللہ دی راہ تے خرچ کرنیاں پے جان تو 10 نو نہ ویکھے بلکہ وہ 190 نو ویکھے کہ 190 جڑیاں نے وہ اللہ نے مینوں صحیح دتیاں نے صحیح سلامت اور انہاں دے اندر میرا رزق ہے اور 10 جڑیاں نے وہ غریباں دا رزق ہے. لہذا غریباں دے رزق نو نہ روکے, انہاں دا رزق دے اللہ تعالیٰ اس دا رزق نہیں روکے گا. اللہ تعالیٰ اس تے اپنا فضل اور کرم فرمائے گا. ہن دیکھ لو کہ کی حال ہو گیا, لوگوں نے لکھاں کروڑاں روپیہ لا کے سولر لگوائی سی جس کی وجہ تو چندرا پیا تباہ برباد ہو گیا. وہ کس کھاتے گئی, ساری فضول چلی گئی. لہذا اے ساڈے پنڈ نو ایتکی شرف حاصل ہویا کہ اسی چندرے تو بچ گئے ہاں. تے میں یہ سمجھنا کہ جہے چند دوست وچوں عشر کڈدے نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے صدقے ساڈے تو مصیبت ٹال دتی. لہذا سب بھراواں نوں چاہیے کہ خوش دلی دے نال یہ جڑا ہے اللہ دی راہ تے صدقہ ہے. مال بھی ہوتا ہے, زمین بھی ہوتی ہے, اسی بھی ہوتے ہیں, اسا ٹر جانا ہے, ہر چیز اتنے رہ جانی ہے, لیکن اسی اپنا نامہ مال جڑا ہے وہ گندا کر کے چلے جانا. اس کا کوئی دین والا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب.
اللہ تعالیٰ جس نو چاہتا بے حساب رزق دینا ہے، لہذا جدو اس دی راہ دینا ہوئے حساب نہ کریا کرو، اس دی راہ خرچ کریا کرو، وہ بھی تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ لہذا ہر بندہ اس سال عشر جڑا اپنا لازمی کڈے، اللہ تعالیٰ مینوں اور تمہیں سب نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔